اسی طرح رمضان میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اذکار ایک الگ چیز ہے، دعائیں اپنے لیے جو مانگتا ہے انسان، وظائف اذکار ایک ساتھ، یہ دعائیں ہیں. دعائیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، مستمع مسلمانوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کیجیے، بہت دعائیں کیجیے. اور انبیاء کی دعاؤں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، وہ اتنے براڈر آسپیکٹ پہ ہوتی ہے، اتنا وسیع ہوتی ہے، کسی کو انتہا نہیں، کسی کو انتہا نہیں. نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں انبیاء. اور آپ اپنے آپ پہ کبھی غور کیجیے، آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتے، نسلیں دور کی بات، بچوں کے لیے نہیں کرتے. انبیاء نسلوں کے لیے کرتے تھے، قوموں کے لیے کرتے تھے، ملت کے لیے کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کی دعائیں. ہم لوگوں سے دعاؤں میں احاطہ ہی نہیں ہو رہا. اے اللہ میرے کو مالدار کر دے، میرے کو صحت مند رکھ، میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر، میری مصیبتوں کو ٹال دے. پوری دعائیں اپنے اطراف ہی چل رہی ہے بس. اور میرے ساتھ رحم کر، میرے کو جنت میں ڈال دے، میرا فلاں کر. اور یہ اسی دعائیں دعائیں. کیونکہ اپنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا سب سے آسان طریقہ ہے دوسروں کے لیے دعائیں کیجیے. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے، جب ایک بندہ غائبانہ طور سے کسی اور کے لیے دعا کرتا اپنے بھائی کے لیے، تو اس سے بہتر مجلس میں اس کے لیے وہ لوگ دعائیں کرتے اس کے لیے. تو اس سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو دوسروں کے لیے دعا کرو، چونکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں اس پر. مطلب جب میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کا مسئلہ حل کر، تو فرشتے اس پر آمین کہتے اور پھر میرے لیے کہتے اور تیرے لیے بھی. تو میں کہا اللہ ان کی بچیوں کا مسئلہ حل کر دے، فرشتے وہ کہتے ہیں آمین، اور تیرے لیے بھی، تیرے بچیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو جو اپنا مسئلہ حل کروانا ہے، دوسروں کے لیے دعائیں کیجیے، اس سے بہتر مجلس میں آپ کے لیے دعا ہونے والی. تو مطلب یہ نہیں کہ ہر بار آپ سے دوسروں کے لیے دعا کیجیے، میننگ ہے کہ دوسروں کو بھی یاد رکھیے، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام یاد رکھیے.